ایک خوفناک سڑک حادثے میں 2 افراد کی موت واقع ہوئی اور 2 دیگر زخمی ہو گئے جب ایک تیز رفتار کار نیشنل ہائی وے 65 پر ظہیر آباد بائی پاس روڈ پر ہفتے کی صبح سڑک کنارے ریلنگ سے ٹکرا گئی۔ متاثرین 25 سالہ سریش اور 42 سالہ نرسمہا راؤ حیدرآباد کے قطب اللہ پور کے رہنے والے تھے۔ سریش اور نرسمہا راؤ اور 2 دیگر لوگ کرناٹک کے گنوگا پور گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر وہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ظہیر آباد کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کو ظہیر آباد میں ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد حیدرآباد کے خانگی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اتر پردیش کے بجنور ضلع میں ہفتے کی صبح ایک دردناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک تیز رفتار کار نے ٹیمپو کو زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی زبردست تھی کہ ٹیمپو سڑک کے کنارے کھائی میں گر گیا۔ اس حادثے میں دولہا اور دلہن سمیت 7 افراد کی موت واقع ہو گئی، جس میں 6 افراد ایک ہی کنبے کے بتائے جاتے ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور فوراً سبھی لوگوں کو اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے 7 لوگوں کو مردہ قرار دے دیا، جبکہ اس حادثے میں سنگین طور پر زخمی 2 لوگوں کا علاج جاری ہے۔ حیدرآباد کے منی کنڈا میں واقع ایک رہائشی اپارٹمنٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ پپل گڑا کے گولڈن اورین اپارٹمنٹ میں پیش آیا۔ مبینہ طور پر آگ لگنے کی وجہ ابتدا میں برقی شاک بتائی گئی، لیکن اپارٹمنٹ کے اندر ایک LPG سلنڈر پھٹ پڑا، جس سے آگ کے شعلے تیزی سے پورے احاطے میں پھیل گئے۔ خوش قسمتی سے متاثرہ فلیٹ میں رہائش پذیر خاندان کے تمام افراد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم اس واقعے کے نتیجے میں املاک کو کافی نقصان پہنچا، جس کا تخمینہ تقریباً 50 لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد فائر بریگیڈ عملہ فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا۔ ریاست اتر پردیش کے میڈیکل کالج میں واقع بچوں کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس میں 10 بچوں کی موت واقع ہو گئی۔ ڈی ایم اویناش کمار نے بتایا کہ جھانسی میڈیکل کالج کے بچوں کے وارڈ میں بھیانک آگ لگ گئی۔ کھڑکیاں توڑ کر بچوں کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ بعض بچوں کے جھلس جانے کی اطلاعات ہیں۔ ڈی ایم کے مطابق 10 بچوں کی موت کی اطلاعات ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حادثے پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اندرون 12 گھنٹے اس واقعے کی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ آگ لگتے ہی فائر ٹینڈرز کو طلب کر کے آگ بجھانے کا کام شروع کیا گیا۔ جن ماں باپ کے بچے اس وارڈ میں زیر علاج تھے، وہ زاروں خطار رونے لگے۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بینکاک جانے والی پرواز میں بم کی دھمکی سے سنسنی پھیل گئی۔ ذرائع کے مطابق ناک ایئر لائنز کی پرواز DD 959 میں ایک مسافر کے پاس بم ہونے کی دھمکی ملی۔ اطلاع ملتے ہی CISF سیکورٹی حکام نے فوری احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ مشتبہ مسافر کو حراست میں لے کر ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ پرواز کو ایئرپورٹ پر ہی روک کر اس کی تلاشی لی گئی۔ طیارے میں 130 مسافر بینکاک جانے کے لیے سوار تھے۔ بم کی دھمکی کے بعد مسافرین میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے اس بات کا پتہ چلانے کے لیے تحقیقات شروع کی ہے کہ مشتبہ شخص کون ہے اور کہاں جا رہا تھا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے بھائی نارا رامورتی نائیڈو کا انتقال ہو گیا۔ ہفتے کو حیدرآباد کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ رامورتی نائیڈو طویل عرصے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے اور آج ان کی طبیعت بھی مزید بگڑنے پر انہیں AIG اسپتال گچی باؤلی میں داخل کیا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو جو اس وقت دہلی میں موجود ہے، امکان ہے کہ آج دوپہر 3 بجے اپنے آبائی گاؤں پہنچیں گے۔ نارا لوکیش جو اسمبلی اجلاس میں شریک تھے، رامورتی نائیڈو کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع پر فوراً حیدرآباد پہنچ گئے۔ رامورتی نائیڈو کی وفات کی خبر نے نائیڈو خاندان کو غمزدہ کر دیا ہے۔ TDP کے قائدین اور کارکنان نے ان کے انتقال پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کیا۔